میرے ساتھ غالب انسٹیٹیوٹ میں اس وقت موجود ہیں راجیہ سبھا کے سابق ایم پی محمد ادیب صاحب۔ یہاں القدس کانفرنس ہو رہی ہے جہاں مسجد اقصیٰ کی اہمیت پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ محمد ادیب صاحب، فلسطین کے حوالے سے بھارت سرکار کا جو رویہ تھا اب وہ کافی بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بھارت سرکار کا اسرائیل کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہے۔ اتنی تبدیلی کیوں؟ دیکھیے، ہندوستان واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے فلسطین کو ریکگنائز کیا تھا، اور یہیں کا تاریخ نہیں ہے۔ گاندھی نے سب سے پہلے یہ الفاظ اٹھائے تھے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، یہاں دوسرے لوگ نہیں بسائے جانے چاہیے۔ یہ پالیسی ہندوستان کی رہی، لیکن جو دوسری سوچ کے لوگ ہیں جن کی حکومت آج ہے، جب پہلی بار حکومت ہوئی تو اڈوانی صاحب وہاں تشریف لے گئے، اور یہ اسرائیل یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیسے نپٹا ہے۔ وہ ایک تجربہ کیا، لیکن ان کی حکومت چلی گئی۔ اب یہ جو حکومت آئی تو مودی صاحب کے سب سے قریبی آج پرائم منسٹر وہاں کے ہیں۔ یہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے یہ احساس کمتری کی حکومت ہے، اس کو خوف آتا ہے۔ یہ تو مغل سلطنت کا پیریڈ ہٹا دیا، اس میں گاندھی کے قاتل کے نام ہٹا دیے، شہروں کے نام بھی ہٹا دیے، تو یہ تو چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی ان کو یہ یاد کرے۔ حالانکہ دستور یہ ہے ہر دنیا کا کہ وہ اپنی دھروہر کو قائم رکھتے ہیں، بالکل، اور وہ بتاتے ہیں۔ آپ اگر اسپین جائیں گے تو بڑے فخر سے دکھاتے ہیں اس وقت کی عمارتیں 600 سال پرانی کہ یہ مسلم پیریڈ کی ہیں، اور وہ اسی طرح سے مینٹین ہیں۔ اگر آپ وہاں جائیں فار ایسٹ، اس میں سینٹرل ایشیا میں، تو بخارا میں، سمرقند میں، یہ سب 70 سال تک رشا کا اور وہاں اذان دینا گناہ تھا، لیکن ان کی مساجد قائم ہے۔ بالکل، لیکن یہ خوف زدہ ہے۔ یہ کیوں خوف زدہ؟ انہوں نے اورنگزیب کو ہٹا دیا، مغل پیریڈ کو ہٹا دیا، اور ابھی تازہ خبر ہے کہ محمود کلام آزاد کا نام بھی ہٹا دیا۔ وہ بھی گیا، ان کے پاس اپنی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اب یہ عمارتیں آپ ہٹا دیجئے تو پھر آپ کس کو دکھائیں گے؟ کھجراہو کو دکھائیں گے کہ یہ ہمارا ترتیب تھی ہماری، یا وہاں کیا کہتے ہیں جو کچھ ان کے مندر وہاں یہاں مہاراشٹر میں، وہ دکھائیں گے؟ کیا دکھائیں گے؟ یہ احساس کم۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پرانی ڈیموکریسی ہیں۔ بھائی ڈیموکریسی کیا مطلب ہوا؟ راجا کے علاوہ کوئی دوسرا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ آج کل کہتے ہیں کہ ہم ہندو راشٹر لائیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہندو راشٹر کا کیا مطلب ہے؟ راجا لاؤ گے؟ بھائی کوئی کانسیپٹ ہے؟ اسلام واحد ملک ہے جس نے جمہوریت کی کانسیپٹ دیا تھا۔ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ بیوی ان کی قائد بنی، نہ بیٹی بنی، نہ ان کے چچا بھائی بنے، ان کے داماد بنے، بلکہ شورا بنی، یعنی پہلی بنیاد کہ ہاؤ ٹو الیکٹ یور لیڈر اور خلیفہ۔ یہ کانسیپٹ تو اسلام نے دیا تھا، بالکل، عوام میں رائے کے ذریعے۔ اچھا ادیب صاحب، ہر سال جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے پچھلے کئی سالوں سے مسجد اقصیٰ میں حملہ کیا جاتا ہے، نمازیوں کو مارا جاتا ہے، غزہ پٹی پر اسرائیل میزائل سے اٹیک کرتا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے حوصلے یوں بڑھے ہوئے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ کوئی اسلامک ورڈ تو بولے گا نہیں، اور نہ وہ بول رہا تھا، بلکہ ایمبیسیز قائم ہو گئی، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ صاحب وہ یروشلم کے اندر اپنا امریکن ایمبیسی بنا لے۔ تو یہ شکل جب پیدا ہو گئی تھی تو ظاہر ہے ان کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے۔ لیکن اب جو سیناریو انٹرنیشنل ہے اس میں میرا خیال سے یہ آخری ان کا رمضان ہے، جتنا ظلم کرنا چاہے کر لیں، اگلے رمضان تک ان کے حواس درست ہو جائیں۔ ایران اور سعودی کے تعلقات اچھے ہو رہے تو اس کا اثر پڑے گا؟ پوری دنیا پہ پڑے گا، پوری دنیا پہ۔ اور میں سمجھتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا اور اہم خوش آئین فیصلہ ہوا ہے، ملت اسلامیہ کے لیے بھی اور دنیا میں امن کے لیے بھی۔ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ تھے محمد ادیب صاحب جنہوں نے کہا کہ ایران سعودی میں جو اچھے تعلقات ہیں یہ صدی کا سب سے خوش آئند فیصلہ ہے، اور بھارت سرکار کے رویے کی انہوں نے تنقید کی جو اسرائیل سے قربت بڑھائی جا رہی ہے اور فلسطین سے دوری۔ کیمرہ مین تمنے کے ساتھ شمس تبریز قاسمی، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔